حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے ہے، عن ابن عباس وابن عمر رضی اللہ عنہم، سبحان اللہ، دو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر یہ حدیث کو سنے ہیں، ایک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے اس حدیث کو اللہ کے نبی سے سنا ہے، یقول، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، غفلت کیوں آتی ہے ہمارے اندر؟ غفلت کیوں آتی ہے؟ نماز جمعہ میں بیٹھ کے آدمی سوتا ہے، اس سے بڑی غفلت کیا چاہیے؟ جمعہ میں بیٹھ کے سوتا ہے، ہر فیصلہ ہمارے خلاف ہوتا ہے، آستھا ان کے لیے ہے، آستھا ہمارے لیے نہیں ہے، جی آستھا ان کی آستھا ہے اور ہماری آستھا نہیں ہے، ہماری مسجد سے جو جذبات ہیں وہ جذبات نہیں ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کی آستھا ہے اور ہماری کچھ نہیں ہے، پھر بھی یہ سوتے ہیں جمعہ میں، پھر بھی یہ جمعہ میں سوتے ہیں، جی ہر قانون ہمارے خلاف، سکھ کو ملے گی سٹیزنشپ، وہ کرتا نہیں کرتا بات کی بات ہے، غیر مسلم کو ملے گی، عیسائی کو ملے گی، سکھوں کو ملے گی، مگر مسلمان کو نہیں ملے گی، بول کے چلتے ہیں، پھر بھی ہم جمعہ میں سوتے ہیں، اللہ اکبر، پھر بھی سوتے ہیں، ہم سوتے رہیں گے، یہ سوتی ہوئی قوم ہے، کوئی کچھ بھی کر لے ہمیں کچھ نہیں فرق پڑنے والا ہے، ہمیں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، جو جمعہ میں سوتے ہیں وہ کیا کریں گے میرے بھائی؟ وہ کیا کریں گے؟ کیا تحریک لے کر آئیں گے وہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غفلت کے بارے میں موضوع ہے، غفلت کے بارے میں کب تک غفلت ہوگی؟ ہمارے بزرگوں کو جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیا نہیں، اسی کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں، اللہ کے نبی کے اس منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، جو ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے کیا نہیں، چلے گئے۔ آج اگر آپ ایسا کریں گے تمہاری نسل تمہیں بددعا دے گی، تمہاری نسلیں تمہیں بددعا دے گی۔ یہاں سے منبر رسول سے کھڑے ہو کر جمعہ کے موقع پہ کہہ رہا ہوں، آج بھی سوتے رہو گے، آج بھی غفلت میں، ایسی غفلت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جانوروں سے بدتر، اس سے بدتر غفلت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دو راویوں کا میں نے نام لیا ہے، ایک ابن عباس ہیں اور ایک ابن عمر ہیں، دونوں بچے ہیں، اللہ کے رسول کے اطراف بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو چاہیے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے بچیں۔ جمعہ بڑا اہم ہے، جمعہ بڑا اہم ہے، سبحان اللہ۔ جمعہ میں کوئی بات بھی کرتا ہے تو خاموش بیٹھو، بول بھی نہیں سکتے آپ۔ جمعہ ایسا خطبہ ہے، جمعہ ایسا خطبہ ہے، میں نے کئی بار کہا ہے، اللہ کے فرشتے بیٹھ کے سن رہے ہیں جمعہ کا خطبہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یستمعون، باقاعدہ لفظ ہے یستمعون الحدیث، جب تک منبر پر خطیب نہیں بیٹھتا السلام علیکم بول کر، اس وقت تک تمہارا نام باقاعدہ لکھا جا رہا ہے، عمل لکھا جا رہا ہے۔ خطیب کا خطبہ اوپر نہیں جاتے فرشتے، اس کے بعد وہ خود بیٹھ کر جمعہ سن رہے ہیں۔ جمعہ بڑا اہم خطبہ ہے، ہمارے سارے خطبوں کے اندر اسے اہمیت دیجئے گا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اہمیت دیجئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعہ چھوڑنے سے بچیں، سارے کاموں کو جمعہ کے دن، جمعہ کے لیے سب سے پہلے جمعہ کو رکھیں، اس کے بعد سارے کام ہیں۔ اگر لوگ ایسا نہیں کریں گے، جمعہ چھوڑیں گے اور لگاتار جمعہ میں آخر میں آتے رہیں گے، چھوڑیں گے جمعہ، کیا ہوگا؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالی عن وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ۔ میں یہ لفظ کا ترجمہ کروں گا، اس سے پہلے میرا بیٹا 15 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، میری بیٹی SSLC پڑھ رہی ہے، میری بچی +2 پڑھ رہی ہے اور بنگلور کی سب سے اچھی کالج میں پڑھ رہی ہے، لگاتار جمعہ چھوڑ رہی ہے، میرا بیٹا لگاتار جمعہ چھوڑ رہا ہے۔ چلو بیٹی عورت ہے، اس کے لیے مسجد کو آنا واجب بھی نہیں ہے، مگر جو بالغ نوجوان لڑکا ہے، جو کبھی بھی 13 سال میں بالغ، 15 سال میں بالغ، 16 سال میں بالغ ہو جائے، اس پر تو فرض عین ہے جمعہ پڑھنا، اور وہ اسکول کے لیے جمعہ چھوڑ دیتا ہے اور باپ کالر ہلاتا ہے، میرا بچہ بنگلور کی سب سے ٹاپ اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ کیا یہ حدیث اس پر نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی اس پر یہ حدیث کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے بچیں؟ کیا باپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارا جوتا اگر ہمارا بیٹا پہن لیا اب ڈانٹنا بس ہے، ہمارے کپڑے اگر ہمارے بچے کو ہو گئے اب ڈانٹنا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت آئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ انبیاء کے بارے میں اجازت لی جاتی ہے موت قبض کرنے سے پہلے۔
अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मौत का वक्त करीब है। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, भाई मेरे मरने के बाद तुम इबादत किसकी करोगे? जी मिन बादी, एक पैगंबर को आखिरी वक्त में, और हमें यह मालूम होना चाहिए कि इनके बच्चों में भी पैगंबर हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम, बताने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद एक बाप अपने बेटे की जिम्मेदारी निभा रहा है, और हमारी हालत यह है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस हदीस पे देखिएगा, अगर जुमा छोड़ेंगे लगातार क्या होगा? औ लयख्तिमन्नल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला मोहर लगा देगा उन लोगों के दिलों पर, थुम्मा लयकूनुन्ना मिनल गाफिलीन, उसके बाद ये जुमा छोड़ने वाले गफलत वाले लोगों में से हो जाएंगे। यही गफलत का लफ्ज सुभान अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है। कुरान की ये आयतें और ये एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने तुम्हारे सामने कहा है।